حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کے قلم سے۔ کیا مطلب ہے مولوی صاحب؟ کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے بہت حیرت سے خالی آنکھوں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے نہیں کرتا اللہ سے محبت؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بندوں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، پھر وہ کیسے اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اسے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا، یہ سوال تم اپنے آپ سے کرو وجدان، کیا تم اللہ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی اس لڑکی سے؟ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے ڈائریکٹ اس سے لڑکی کا حوالہ دے کے پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، مگر آج مولوی صاحب نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، اس سے منہ پہ پوچھا تھا۔ مولوی صاحب کی اس بات پہ اس نے ایک بار پھر ان کو دیکھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا مولوی صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کو پتا تھا مولوی صاحب اس کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، پھر وہ کیوں اس سے ایسے پوچھ رہے ہیں؟ وجدان، پوچھ رہا ہوں میں کچھ۔ مولوی صاحب نے اس کی خالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ مولوی صاحب، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پتر، میں یہ پوچھ رہا ہوں جتنی محبت تم اس سے کرتے ہو کیا اللہ سے بھی اتنی ہی کرتے ہو؟ کیا اللہ کی محبت بھی تم ایسی ہی شدت سے کرتے ہو؟ کیا کبھی تم اللہ کی محبت میں ایسے روئے ہو؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں تم جوگی بن کے مسجد میں بیٹھے ہو؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں تم نے اللہ کو مانگا؟ کیا اللہ کی محبت میں تم رات رات بھر جاگے ہو؟ مولوی صاحب اس سے پوچھتے گئے اور وہ ان کو بغیر پلک جھپکتے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کو کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں یاد آیا جب وہ اللہ کی محبت میں رویا ہو، جب وہ اللہ کی محبت میں رات رات بھر جاگا ہو، جب اس نے اللہ کی خوشی کے لیے اپنی نیند قربان کی ہو، ان کی حمد و ثنا کی ہو، اس نے اللہ سے اللہ کو ہی مانگا ہو۔ اس کے دل میں ندامت آنے لگی، آنکھوں میں نمی آئی، ہونٹوں پہ ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے پاس مولوی صاحب کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتا ان کو؟ وہ تو ایک لڑکی کی محبت میں جوگی بنا پھرتا ہے، وہ تو اللہ سے ایک لڑکی کو مانگتا ہے، اس نے تو کبھی نہیں کہا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ مجھے تو ہی چاہیے، مجھے تیرے سوا اور کوئی نہیں چاہیے۔ خاموش کیوں ہو گئے وجی؟ کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ مولوی صاحب نے اس کو جھکا سر کامتے ہونٹ دیکھ لیے تھے، ان کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وجی، جب تم محبوب سے زیادہ کسی کو چاہو گے تو اس سے کس منہ سے کچھ مانگو گے؟ مولوی صاحب نے اس کے دل پہ وہ وار کیا، اس کو بہت غور سے دیکھا جو اب بھی نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ وجی، تم مجھے بتاؤ، تمہیں اگر کسی سے کچھ چاہیے ہو، تمہیں پتا ہو اس کے سوا کوئی تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا، اور تم اس سے محبت ہی نہ کرو، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے گا؟ وجی، وہ تو رب کائنات ہے، پوری کائنات کا رب، جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، جس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، جس کی ایک ایک سانس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ہم سے بدلے میں کیا مانگتا ہے؟ فقط محبت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں وجی؟ اس کی محبت اس کی مخلوق کے ایک بندے کو وقف کر دیتے ہیں اور پھر اس سے محبت مانگتے ہیں۔ وجی، ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العزت اپنی محبت میں شراکت کبھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک شخص کی خاطر اس کی ساری محبتوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر بے بسی کی حد تو دیکھو، ہم اسی سے اس کی جگہ کسی اور کو مانگتے ہیں۔ تو کیا کوئی محبوب برداشت کر سکتے اس کا محبوب اسی سے کسی اور کو مانگے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وجی، پھر وہ تمہیں سکون دے گا؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، اللہ رب العالمین سے اسی کو مانگو، اسی کو ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی محبت فانی ہے وجدان، کیا تمہیں اس دنیا کی محبت نے ایک دن بھی سکون دیا ہے؟ کیا تم اس محبت کے بعد ایک رات بھی سکون کی نیند سوئے ہو؟ کیا اس محبت کے بعد تم کبھی دل سے مسکرائے ہو؟ جس محبت میں تم دیوانے بن گئے ہو، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیا، کیا اس محبت نے ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں سکون بخشا ہے؟ وجدان، یہی محبت تم اللہ رب العزت سے کرتے، اس کی محبت میں دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، اس کی محبت میں مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے آنسو بہاتے، اس کی محبت میں دیوانے ہو جاتے، اس کے محبوب کے نام پہ خود کو قربان کر دیتے۔ تو کیا تم اس حالت میں ہوتے جس حالت میں تم ابھی میرے سامنے بیٹھے ہو؟ وجدان، مجھے تمہیں دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، تم نے فقط ایک لڑکی کے لیے اپنا یہ حال بنا لیا ہے۔ تم اتنی ہی شدت سے محبت اس ذات سے کرو، وہ تمہیں نور ہی نور دے گا، جتنی صدقے دل سے محبت تم ایک لڑکی سے کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ سے کرو، اس کو مانگو وجی، وہ تمہیں مانگنے پہ اپنا آپ دے گا، خود کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ تم کبھی اس طرح چل کے نہیں آؤ گے جس طرح تم آج آئے ہو۔
मौलवी साहब ने दुख से एक आह भरी। उसको देखने लगा जो अपने दिल पे हाथ रख के सर को झुकाए उनके सामने बैठा था। वजह उससे ज्यादा मोहब्बत अपने महबूब से किसी ने नहीं की है, ना कोई कर सकता है। उन्होंने आसमान की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहा, वो भी मोहब्बत करता है अपने मोहम्मद से, मोहब्बत करता है अपने अहमद से, मोहब्बत करता है। चलो वजी, मैं तुम्हें बताता हूँ खुदा पाक अपने महबूब से किस नोयत की मोहब्बत करता है। ये तो तुमने सुना ही होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की मोहब्बत में ज़मीन आसमान बनाए, ये जहां बनाई, ये दुनिया बनाई। मैं तुम्हें बताता हूँ उसे अपने महबूब से और किस किस अंदाज में मोहब्बत की है। उसे अपने महबूब का नाम मोहम्मद रखा है, अहमद रखा है। अब मेरी बात गौर से सुनना। उनको कुछ वक्त पहले का गुस्सा नरमी में बदला, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महबूब से मोहब्बत का अंदाज बताने लगे। अब तुम मोहम्मद का मीम हटाओ तो पीछे क्या बचा, हम, यही बात है ना। उन्होंने उसको देखते हुए कहा जो मुकम्मल ध्यान से उनको सुन रहा था। अब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दूसरा नाम दिया, अहमद। अब अहमद का अलिफ हटा दो तो क्या बना, हम। अब मुझे बताओ कुरान पाक कहाँ से शुरू हुआ, कुरान पाक की पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। अब तुम इसमें से पहला लफ्ज़ लो, अलहम, जिसका मतलब है तमाम तारीफ है। अब तुम इसमें से अल हटा दो, पीछे क्या बचा? मौलवी साहब हम, उसे पुरजोश होते हुए कहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम समझ गए हो। अब देखो वजी, उस रब के महबूब की शान तो देखो। उस रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की शुरुआत ही अपने महबूब के नाम से की। और क्या कहा, तारीफ। इसका क्या मतलब हुआ, मेरे महबूब, मैं दुनिया में तुम्हें ऐसी इज्जत दूंगा जो किसी आशिक ने अपने महबूब को ना दी हो। मैं तुम्हें इस दुनिया में वो मकाम दूंगा जो किसी और का ना हो। उस कमली वाले की शान देखो, अल्लाह ने खुद भी उसकी तारीफ से शुरुआत की और पूरे जहां से उसकी तारीफ करवाई। अल्लाह अकबर। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर बोलने लगे, मोहब्बत तो अल्लाह ने की है वजी, उस रब ने की है अपने महबूब से। बदले में उसकी महबूब ने उस रब कायनात पे अपना आप लुटा दिया, अपना पूरा ख़ानदान उसके नाम पे कुर्बान कर दिया। वजी, पहले उसके तो हो जाओ जो मोहब्बतों का हकदार है, पहले उससे तो मोहब्बत करो जिसको हमारी मोहब्बत के सिवा हमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम उससे मोहब्बत करते भी नहीं हो और उससे मांगते भी हो। अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा किसी की मोहब्बत नहीं है। दुनिया की मोहब्बत हमें जलील कर देती है, इस कदर जलील कर देती है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उसी के हाथों रुसवा हो जाते हैं। यही मोहब्बत तुम अल्लाह से करके देखो, वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा, ना दुनिया के हाथों होने देगा। वो तुम्हें चलता फिरता नूर बना देगा। अल्लाह से अल्लाह को मांगो, उसकी मोहब्बत मांगो, उसके महबूब की मोहब्बत मांगो, उसकी औलाद की मोहब्बत मांगो। तुम क्या मांगते हो, एक औरत? महबूब के हुजूर खड़े होगे तुम एक औरत को मांगते हो जी? उसके लिए मस्जिद, तुम गली की दीवार पकड़ के आते हो, तुम उससे वो मोहब्बत मांगते हो जिसे तुम्हें सदियों पुराना कर दिया है, तुम्हें तुम्हारी जवानी में ही ज़ईफ बना दिया है। मौलवी साहब का वो नर्म लहजा एक बार फिर सख्त हुआ। उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट जो खुदा और उसके महबूब की मोहब्बत पे आई थी, उसकी मोहब्बत पे फिर गायब हुई। और वो दिल में डर, नदामत, खौफ लिए उनको सुनता रहा। फातिमा, मर्जान को क्या हुआ है? अम्मा कुछ नहीं बताया उसने मुझे। उन्होंने दस्तरखान पे बैठे हुए बेटी से पूछा जो किचन में खड़े नाश्ता बना रही थी। अम्मा एक बार फिर क्यों नहीं चली जाती सरमीना के घर? फातिमा ने अंडा फ्राई पैन में डालते हुए कहा, अब हम कैसे जाएं उनके घर? उन्होंने उसी दिन हमें कह दिया था हम अपने खानदान से बाहर रिश्ता नहीं करते। उन्होंने तस्बीह का दाना फेरते हुए कहा, अम्मा अब एक बार में तो कोई हाँ नहीं कर देता ना, आप फिर जाएं उनके घर। फातिमा वजी की यह हालत तुमसे अगर नहीं देखी जाती, मैं तो फिर एक माँ हूँ, मेरा गुलाब की तरह खिलता बच्चा बिल्कुल मुरझा गया है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मैं तरस गई हूँ। तुम्हें नहीं पता, उसको देख के मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे मेरे अंदर से खून की बू आती है, मगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में अगर होता तो मैं उस लड़की को आज हाथ से पकड़ के ले आती, अपने बेटे का हाथ में उसको देती। ये लो बच्ची, अपनी ज़रमीना लो, वो ज़रमीना जो तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी मुस्कुराहट है। मगर मेरे बस में नहीं है कुछ। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, अम्मा आप मेरे कहने पे एक बार फिर चली जाएं। अब वो किचन से निकल के माँ के पास आई, उनके पास बैठी। फातिमा, हम पहले भी तुम्हारे और वजी की खातिर गए, वो लड़की बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी कि मुझे तुम बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत है उससे। मगर कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से ही मुमकिन नहीं होती। अगर वो हमें सैयद होने के नाते अपनी बेटी दे भी दें, जितनी इज्जत वो मेरी कर रहे थे,
میں ان کے سامنے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی بھیک مانگوں، ان کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دوں، وہ کبھی انکار نہ کرے، میری جھولی کبھی خالی پیچھے نہ ہونے دے، وہ اسی وقت اپنے لخت جگر ہمیں دے دے۔ لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم اہل تشیع ہیں تو پھر کیا ہوا؟ جو چیز ممکن ہی نہیں، جو قدرت کی طرف سے ہی ممکن نہیں، اس میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور بیٹی کو دیکھنے لگی جو نظریں جھکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ السلام علیکم بھائی، میں فضا بات کر رہی ہوں۔ اس نے اتنے دنوں کے انتظار کے بعد شہاب کو کال کی۔ جی وعلیکم السلام۔ اس کا پتہ تھا فضا کون ہے، وہ جانتا تھا اس کو، وہ زرمینہ کی واحد سہیلی تھی جس کی وہ بات کرتی تھی۔ بھائی میں نے زرمینہ کو پوچھنا تھا، وہ اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے یونیورسٹی کے گارڈن میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ دعا کیجیے گا اس کے لیے، اس کی رپورٹ صحیح آ جائے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب رپورٹس؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ جانتی تھی یقیناً کوئی بڑی وجہ ہے تبھی وہ یونی نہیں آ رہی، ورنہ ایسے کب ہوتا تھا وہ نہ آئے، وہ تو اتنا بیمار بھی ہوتی پھر بھی وہ وجدان کو دیکھنے کے لیے ضرور آتی۔ فی الحال کچھ نہیں پتا کیا ہوا ہے اس کو، ابھی رپورٹس آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ ذری کدھر ہے؟ کون سے ہاسپٹل ہے؟ مانسیرا میں ہیں آپ لوگ؟ اسے جلدی جلدی سوالوں پہ سوال کرنے شروع کیے۔ نہیں، ہم مانسیرا میں نہیں ہیں، ہم ایبٹ آباد کمپلیکس میں ہیں۔ بھائی میں وہاں آ جاؤں گی اس کو دیکھنے، اسے بھاری ہوتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ ابھی نہیں آئے، ہو سکتا ہم آج کل میں پنڈی کے لیے نکل جائیں۔ کیا پنڈی؟ اسے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور سسکیاں لینے لگی۔ جی، اگر اس کی رپورٹ صحیح نہیں آئی تو پنڈی یا پشاور جانا پڑے گا۔ بھائی آپ میری اس سے بات کروا دیں پلیز، اسے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ آج 5 دن ہو گئے وہ ہوش میں نہیں آئی، اس نے آنکھوں کے کونوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا 5 دن؟ اس کو لگا جیسے اب وہ زمین پہ گر جائے گی۔ 5 دن سے وہ ہوش میں نہیں آئی تو کسی کو نہیں پتا اس کو کیا ہوا ہے، اسے روتے ہوئے غصے والے انداز میں کہا۔ جی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ کوما میں ہے فی الحال۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، نظریں زمین پہ کی اور اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ جی کوما؟ ایسے کیسے کوما؟ بیٹھے بٹھائے کوئی کوما میں جا سکتا ہے بھلا؟ وہ بھول گئی تھی کہ وہ زرمینہ سے نہیں اس کے بھائی سے بات کر رہی ہے، اور روانی میں سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی اور وہ نم آنکھوں سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ آپ دعا کیجیے گا۔ اس کے اتنے سارے سوالوں پہ وہ بس اتنا ہی بول پایا اور پھر چپ ہو گیا۔ میں بہت دعا کروں گی، بہت۔ اس نے اب کی بار باقاعدہ اونچا اونچا رونا شروع کیا، وہ جو سسکیاں لے رہی تھی، یونیورسٹی میں کھڑے رو رہی تھی۔ دوسری طرف سے کال بند ہوئی، جیسے دوسری طرف کوئی خود بھی رو رہا ہو اور وہ کسی دوسرے کو رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ امی اگر وجدان اس لڑکی سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو چھوڑ دے گا پھر یہ سب؟ فاطمہ نے سوچنے والے انداز میں کہا، وہ جو خود بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کیا چھوڑ دوں میں آپ بھی؟ وہ حال کے دروازے میں کھڑا تھا جب بہن نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا۔ وجدان؟ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ باہر کھڑا ہوگا اور اس کی بات کو سن لگا۔ ابھی بتائے نا میں کیا چھوڑ دوں؟ اس نے وہیں پہ کھڑے ایک بار پھر کہا۔ وجدان تم وہ سب چھوڑ دو جس کی وجہ سے لوگ تمہیں ایک الگ ہی نام دیتے ہیں، جو تم نہیں ہو تمہیں وہ کہتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دوں؟ نہیں وجی، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ وہ اپنی ہی بات پہ شرمندہ ہوئی اور شرمندہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ نہیں آپی، یہ ممکن نہیں ہے، دنیا مجھے کچھ بھی کہے، کچھ بھی سمجھے، میں اہل بیت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی محبت میری رگوں میں ہے، میرے خون میں ہے، میرے جسم کے ایک ایک ریشے میں ہے، مجھے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے غرور ہے، میرا پیر مولا علی کرم ہے اور فخر یہ ہے کہ میں فقیر حسین ہوں، اور آپ کہتی ہیں میں چھوڑ دوں ان کا در؟ وہ بہن کے پاس آیا، وہیں بیٹھا جہاں اس کی ماں اور بہن پہلے سے بیٹھے تھے۔ باجی میں وہ نہیں کہہ رہی کہ تم اہل بیت کو چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم وہ چیزیں کرنا چھوڑ دو جس سے تمہیں لوگ شیعہ سمجھتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کس چیز کو چھوڑ دوں میں؟ علی کا نام لینا چھوڑ دوں؟ محرم کے مہینے میں غم کرنا چھوڑ دوں؟ حسین کے دکھ پہ دکھی ہونا چھوڑ دوں؟ اہل بیت پہ کیے جانے والے مظالم کا تذکرہ کرنا چھوڑ دوں؟ مولا علی کی شہادت پہ ابن مجلس کو لعنت بھیجنا چھوڑ دوں؟ یزید اور اس کے ساتھیوں کو لعنتی کہنا چھوڑ دوں؟ حسین کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دوں؟ فاطمہ بنت محبت سے محبت چھوڑ دوں؟ میں آخر کیا کیا چھوڑوں؟ آپ ہی میں سے کون سی چیز چھوڑوں کہ لوگ مجھے شیعہ نہ کہیں، لوگ میری وجہ سے آپ کو اہل تشیع نہ کہیں اور وہ مجھے مل جائے؟ اب اگر وہ مجھے اہل بیت کو چھوڑنے پہ ملتی ہے نا تو خدا کی قسم یہ تو میری ایک محبت ہے، اہل بیت کے نام پہ میری ایسی 1000 محبتیں قربان۔ وہ آج ایک لڑکی کی محبت میں نہیں بول رہا تھا، وہ اہل بیت کی محبت میں بول رہا تھا۔
فاطمہ نے اس کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ جب بھی وہ زرمینہ کا نام لیتا تھا ہمیشہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، دل میں ایک الجھن ہوتی تھی، اور جب وہ اہل بیت کی محبت میں بولتا تھا اس کی آنکھوں میں چمک ہوتی، چہرے پہ نور ہوتا اور دل میں سکون ہوتا تھا۔ آپ ہی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں سنیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں؟ اگر میں ایک سید اور ایک سنی ہو کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تو مجھے شیعہ کہا جاتا ہے، میرا مسلک اہل تشیع ہو جاتا ہے۔ آپ ہی یہی چیز تو میرے دل کو لگتی ہے، کیا ہم اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے؟ ابھی میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ کی طرح لوگوں کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو مجھ سے بڑا کوئی رافضی نہیں، یعنی شیعہ۔ جو انہوں نے کہا میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر اہل بیت کی محبت سے میں شیعہ ہو جاتا ہوں تو اللہ رب العزت کی قسم مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں۔ وہ جب بھی اہل بیت کی محبت میں بولتا تھا وہ نہیں دیکھتا تھا سامنے کون بیٹھا ہے، وہ ایک محبت سے عقیدت سے بولتا چلا جا رہا تھا۔ آپ یہ اہل بیت سے محبت کرنا عقیدہ اہل سنت ہے، وہ شخص اہل سنت نہیں جس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے، اس کے اندر خارجیت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اہل سنت کی شناخت حب و تکریم صحابہ و اہل بیت ہے، یہ دونوں شاہیں مل کر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنتی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اہل بیت کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر اس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ 1400 سال کی تاریخ اسلام میں ہمارے کل ائمہ کا طریق، مسلک و مشرب اہل بیت اطہار کی محبت بھی یہی رہا ہے۔ اہل سنت کے چاروں ائمہ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ وہ شخص جو محبت و مودت اہل بیت میں کم ہے، کمزور ہے یا ناقص ہے، وہ نہ حنفی ہے، نہ مالکی، نہ شافعی اور نہ حنبلی۔ آپ ہی ہم کب محبت کرتے ہیں اہل بیت سے؟ ہم نے کیا ہی کیا ہے ان کے لیے؟ ہم لوگ تو بس باتیں کرتے ہیں، فقط باتیں۔ باتوں سے تو محبت ظاہر نہیں ہوتی نا۔ ہمارا دل، دماغ، ہماری روح ان کی محبت میں سرشار ہی نہیں ہوئی تو کہاں کی محبت، کیسی محبت؟ وہ بہن اور ماں کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی آج ایک اہل بیت کے عاشق کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عاشق جو ایک لڑکی سے عشق کرتا ہے تو پوری پوری رات اس کی محبت میں روتا ہے، سسکتا ہے، دیوانہ بن جاتا تھا، جب وہی عاشق اس لڑکی کے عشق کو اہل بیت کی خاک بھی نہیں سمجھتا تو اس کی اہل بیت کے لیے محبت کی کیا انتہا ہوگی؟ آپ ہی ہم لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں۔ ہر فرقہ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، ان کی محبت میں مست ملنگ نہیں ہوگا تو وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، میں اس کو ایک مومن مان ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں آپ کو سنی فرقہ کی زبانی اہل بیت کی محبت بتاتا ہوں۔ آج کل کے مجھ جیسے جاہل لوگوں کو پتہ ہی کیا ہے محبت کا۔ کوئی حسین ابن علی کا نام لے گا تو اس کو شیعہ کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تاریخ جو ان کے بڑوں نے لکھی ہے، جن کو وہ مانتے ہیں، جن کو وہ مان کے اپنا فقہ بناتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت تو اہل سنت ہے۔ میں آپ کو اہل سنت کے ہی کچھ اماموں کا بتاتا ہوں، انہوں نے کس قدر اہل بیت سے محبت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جب مدینہ گئے تو سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، آپ کی حرمت اور تعظیم و تکریم میرے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم واجب تھی۔ یعنی جو تعظیم و تکریم صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی کیا کرتے تھے، میں اسی طرح وہ تعظیم آپ کی کرتا ہوں، چونکہ آپ کی حرمت و تعظیم اور محبت اور مودت میں مجھے حرمت و تعظیم اور مودت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ کے زمانے میں اہل بیت اطہار کے 9 امام حیات تھے۔ ائمہ اطہار اہل بیت میں سے جو امام بھی بنو امیہ یا بنو عباس کی ظالمانہ حکومت یا کسی حکمران کے خلاف خروج کرتے، آپ خفیہ طور پر اپنے تلامذہ کے ذریعے 12,000 درہم تک بطور نذرانہ ائمہ اطہار اہل بیت کی خدمت میں بھیجتے۔ آپ نے چیف جسٹس بننے کی حکمرانوں کی طرف سے دی جانے والی پیشکش کو قبول نہ کیا، اس کا بہانہ بنا کر آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کا جنازہ بھی قید خانے سے نکلا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ عمر بھر قید کی سزا دی جائے اور جنازہ بھی قید خانے سے نکلے؟ دراصل یہ حکمرانوں کا بہانہ تھا کہ ہمارا حکم نہیں مانا اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا۔
سبب یہ تھا کہ حکمران جانتے تھے کہ امام ابو حنیفہ گھر بیٹھ کر اہل بیت کے ہر شہزادے کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت و مودت کا اظہار کرتے ہیں، لہٰذا ان کو محبت اہل بیت کی سزا دی جائے۔ بس آپ نے محبت اہل بیت میں شہادت پائی۔ ابھی ان لوگوں نے اہل بیت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو شیعہ اور کافر کہہ دیتے ہیں۔ امام مالک کو اہل بیت اطہار سے شدید محبت و مودت تھی۔ حضرت امام جعفر جیسی ہستیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تو فرماتے، مالک کے پاس چلے جاؤ، ہم اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے۔ اب کل ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے اور ان کی محبت میں فنا تھے۔ ایک طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنا کر بنو عباس کے حکمرانوں نے ان کو محبت کی سزا دی، یہاں تک کہ ان کے سر اور داڑھی کو مونڈ دیا اور سواری پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا اور حکم دیا کہ سب کو بتاؤ کہ میں امام مالک ہوں۔ آپ کہتے جاتے، جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے کہ میں کون ہوں، اور جو مجھے اس حال میں نہیں پہچان رہا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ اس واقعے کے بعد آپ 25 سال تک گھر میں گوشہ نشین ہو گئے اور باہر نہیں نکلے۔ یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کا تھا، جہاں ائمہ اہل بیت کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ بنو عباس نے اہل بیت کے نام پر حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر چن چن کے ایک ایک اہل بیت کے امام اور اہل بیت کے محب کو شہید کیا۔ بنو عباس کا تعلق چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تھا، لہٰذا اس تعلق کی وجہ سے یہ ائمہ کرام ان سے بھی محبت کرتے۔ ان کے ایمان اور محبت کا یہ عالم تھا کہ بنو عباس ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کو حاصل نسبت کی وجہ سے معاف کر دیتے۔ امام مالک کو عباسی خلیفہ جعفر بن سلیمان عباسی کے حکم پر جب کوڑے مارے جاتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو کہتے، لوگوں گواہ ہو جاؤ، باری تعالیٰ میں کوڑے مارنے اور مروانے والے کو معاف کر دیا۔ جو ہی ہوش آتا پہلا جملہ یہی بول دے کہ میں نے معاف کر دیا، پھر کوڑے لگتے، پھر کوڑے کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے، مگر ہوش میں آتے ہی انہیں معاف کر دیتے۔ ذرا سوچئے ان ائمہ کرام کے ہاں محبت، نسبت اور حرمت اہل بیت کا کیا عالم تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا ظلم آپ کی ذات کے ساتھ ہوا، مگر آپ جو ہی ہوش میں آتے تو کہتے کہ معاف کر دیا، ایسے کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میں مر جاؤں گا، ساتھ ہی ساتھ معاف اس لیے کرتا جا رہا تھا کہ بے شک مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان سے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان کا کوئی فرد دوزخ میں جائے، بے شک اس سے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، مگر میں اس کا سبب نہ بنوں، اس لیے ہوش میں آتے ساتھ ہی معاف کرتا جاتا۔ اس قدر ظلم و ستم کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ حیا کا تعلق برقرار رکھا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اور محبت اہل بیت۔ امام شافعی پر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ملاؤں نے شیعہ اور رافضی ہونے کے فتوے اور تہمت لگا دی۔ آپ بھی چاروں ائمہ فقہ کی فطرت میں محبت اور مودت اہل بیت تھی، ان کے علم اور ایمان کا خمیر محبت اہل بیت سے اٹھا تھا۔ امام شافعی نے اپنے دیوان میں ایک رباعی لکھی، اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر دی ہے، اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے۔ اے اہل بیت، تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، اگر آل محمد سے محبت کرنے کا نام رافضی شیعہ ہو جانا ہے تو سارا جہان لے کے میں شیعہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں؟ انہوں نے جو فتویٰ دیا آفاق عالم میں آج تک اس کی آواز گونجتی ہے۔ فرمایا، میرے نزدیک یزید کافر ہے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اس کا روایت کیا اور کثیر کتب میں آج تک بلا اختلاف امام احمد بن حنبل کی تکفیر کا فتویٰ یزید پر آج تک قائم ہے۔ آپ کی محبت بھی اہل بیت کے ساتھ لاجواب تھی۔ ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اہل سنت کہلاتے ہیں تو محبت اہل بیت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بعض خارجی ذہن لوگ، بعض فتنہ پرور شرپسند آپ کو شیعہ کہہ دیں گے۔ کسی کے شیعہ کہہ دینے سے کیا آپ شیعہ ہو جائیں گے؟ کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم ہندو ہو گئے ہو تو کیا صرف اتنا کہنے سے وہ ہندو ہو جائے گا؟ کئی ہندو شعراء نے نعتیں لکھی ہیں، کوئی کہہ دے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو کیا اتنا کہنے سے وہ مسلمان ہو گئے؟ یہ کچھ فتنہ پرور ملا ہیں جن کا ایجنڈا خارجیت کو فروغ دینا ہے، جن کا ایجنڈا محبت و ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت آل بیت کو ختم کرنا ہے۔ وہ اہل بیت کے ذکر اور ذکر حسین کا طعنہ دیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تم شیعہ ہو گئے
تو ان کے پروپیگنڈا پر لعنت ہوگی۔ قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، کسی کے پروپیگنڈا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نسبت اور اہل بیت کے ساتھ تعلق کی پختگی میں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کسی کے پروپیگنڈا کے ڈر سے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ذکر کو چھوڑ دیں؟ جب امام مالک نے کوڑے کھا کر ان کی محبت کی راہ نہیں چھوڑی، امام اعظم کا جنازہ جیل سے اٹھا مگر محبت نہیں چھوڑی، امام شافعی پر رافضی شیعہ ہونے کی تہمت لگی مگر محبت نہیں چھوڑی، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے فتویٰ دیا محبت نہیں چھوڑی، تو پھر ہم کیوں اہل سنت والجماعت کا اپنا طریق چھوڑتے ہیں؟ کل اولیاء، ابدال، کتب، غوث اور ولی محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی ولی مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچا تھا جب تک اس کی ولایت کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق نہیں ملتی۔ کوئی ولی شان ولایت کو نہیں پاتا جب تک مولا علی شیر خدا کی مہر نہیں لگتی، کیونکہ وہ فاتح الولایت اور امام ولایت ہیں۔ سلسلہ قادریہ بھی آگے چل کر امام علی کے ساتھ ملتا ہے۔ امام معرف کرخی امام علی رضا کے ہاتھ پر توبہ کر کے ان کے مرید اور خلیفہ ہوئے۔ یہ طریقہ ولایت ائمہ اطہار اہل بیت کے ذریعے امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم سے ہوتا ہوا امام جعفر صادق تک جاتا ہے۔ الغرض ولایت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی خیرات ہے۔ اگر آپ طعنوں سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں۔ محبت اور مودت اہل بیت کو اپنے اندر زندہ کریں۔ یہ صرف اہل تشیع کا شعار نہیں ہے بلکہ یہ اہل سنت کا بھی ایمان ہے، کل امت کا ایمان ہے۔ کوئی بھی مکتب فکر ہو، خواہ شیعہ ہو یا سنی، جس کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت کیے بغیر مومن رہ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کہتی ہیں کہ میں چھوڑ دوں یہ سب؟ اس اپنی بات مکمل کرتے ہی بہن کی طرف دیکھا، ایک دکھ سے، ایک تکلیف سے دیکھا جو ندامت سے آنسو بہا رہی تھی۔ ایک اور بات آپ بھی، جو کہتے ہیں ماتم حرام ہے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ ماتم تو مرے ہوئے کا ہوتا ہے، زندہ لوگوں کا کب ماتم ہوتا ہے؟ لیکن آپ بھی اگر امام حسین کے غم پہ، ان کی تکلیف پہ، ان کے دکھ پہ، ان کی اولاد کے اتنی بے رحمی پہ مارے جانے پہ میں روتا ہوں، اس سن پہ روتا ہوں، ان کو کسی کافر نے نہیں شہید کیا بلکہ خود کو مسلمان کہنے والے نے شہید کیا ہے، اور دنیا مجھے شیعہ کہتی ہے، تو ہاں میں شیعہ ہوں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، آج مجھ سے ایک ایسا فرشتہ ملنے کو آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ آپ فوراً گئی اور دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے کھیلتے اندر آئے اور اس کمرے میں چلے گئے جہاں حضور اقدس تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضور کے رونے کی آواز آئی، زور سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت ام سلمہ حضور پر نور کے رونے کی آواز پہ بھاگتی بھاگتی اندر گئی۔ آپ نے دیکھا حضور نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور سارے کتار پھوٹ پھوٹ کے روئے جا رہے ہیں۔ آپ گھبرا گئے، فوراً عرض کی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے بتایا میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی۔ فرشتے نے مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں اس کو خون گرے گا، مجھے وہ مٹی دکھائی ہے۔ جب حضور پر نور روتے ہیں تو بتاؤ ہماری جان اتنی سخت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اس دن پہ اپنا دل پتھر کر لیں؟ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔